بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ بے حیائی اور فحاشی عام ہو جاتی ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، تو وہاں پر طاعون جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، والاوجاع التی لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مدعوا، اور ایسی نئی بیماریاں جو ہے وہاں پھیلتی ہیں جو ان کے اسلاف کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، یعنی جس قوم کے اندر ناپ تول کی کمی ہوتی ہے، ناپ تول میں وہ کمی پیشی کرتے ہیں جو لوگ، تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی، مہنگائی اور ظالم حکمران جو ہے وہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ مسلط کر لیتا ہے، کہ جب وہ کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتی ہے، الا اخذوا بالسنین، تو وہاں قحط سالی آتی ہے، شدت المعونۃ، وہاں پر مہنگائی آتی ہے، وجور السلطان علیہم، اور حاکم کے ظلم کے اندر وہ قوم جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ تیسری بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، إِلَّا مُنِيُّ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیتا ہے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور اور چوپائے نہ ہوں تو کبھی بھی ان کے اوپر بارش جو ہے وہ نازل نہ کی جائے۔ چوتھی بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جو قوم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑ دیتی ہے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمان قوم کے اوپر ان کی نافرمانی کی سزا کے طور پر کافر دشمن جو ہے وہ مسلط فرما دیتا ہے، فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، چنانچہ وہ ان سے لوٹ مار کرتا ہے، یعنی وہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوگا اور وہ کافر لوگوں کے اندر لوٹ مار جو ہے وہ عام کرے گا۔ پانچویں بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، جب حکمران اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ نہ کریں، حکمران جو ہے وہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر فیصلے کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دینے کے لیے باہم لڑائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں، نفرتیں جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم کے اندر یہ 5 برائیاں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 5 طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو آج ہم اپنے قوم کے اندر معاملات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص جو پریشان ہے، کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی لڑائیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی حکمرانوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ہے یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کی خبر جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ ہمیں بیان فرمائی ہے۔ آج جو لوگ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں تو وہ کیوں ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ اعلانیہ بے حیائی اور فحاشی کرتی ہے، اعلانیہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں نازل فرماتا ہے اور اس قوم کو ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ جو نئی نئی بیماریاں ان کے اسلاف کے اندر موجود نہیں تھیں، یعنی ایسی بیماریاں جو ان سے پہلوں کے اندر موجود ہی نہ ہوں، ان بیماریوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس قوم کو مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 عذابوں سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 5 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ان 5 برائیوں سے بچیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر راضی ہوگا، اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان 5 طرح کے عذابوں کے اندر میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ تو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔